الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ مقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ محترم اور مکرم ناظرین کرام، آج کی یہ نشست اللہ والوں کے ذکر اور ان کی سیرت کے متعلق معلومات پر مشتمل ہے۔ اور جب بھی اللہ والوں کا ذکر ہو تو ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ان اللہ والوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عہد رسالت مآب کے بعد انبیاء کی نیابت کو سنبھالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوبین حضرات انبیاء کرام کا ایک مشن رکھا، تو اس مشن کی تکمیل کے لیے ان حضرات نے اپنا حق ادا کیا، اسی مشن کو انہوں نے تھاما، اسی مشن کے یہ حضرات ضامن رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ اس مالک کریم نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے محبوبین حضرات انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تک چلا۔ انبیاء کرام کی آمد کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے تھا۔ اب چونکہ یہ سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر نبوت کا ختم ہوا، تو اب رہتی دنیا تک جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری، آپ جو دین لے کر آئے وہ دین قیامت تک جاری، اور جو کلام لے کر آئے، جو اللہ کے احکام لے کر آئے، وہ احکام بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نافذ العمل رہیں گے۔ تو اب اس کلام کی روح سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو یہ انبیاء کرام کے نائبین حضرات اولیاء کرام اور علماء کرام ہی ہیں کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی رشد و ہدایت کا یہ حضرات ساماں بن کر آتے ہیں، اور اسلام کی صحیح تصویر کو، اسلام کی حقانیت کو یہ لوگوں کے سامنے روشناس کراتے ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات میں، بگڑتے ہوئے معاشرے میں جب اسلام کی صحیح شکوں کو تبدیل کیا جانے لگے اور اس پر شب خون مارا جانے لگے، یا اپنوں کی اسلام سے روگردانی شروع ہو، اسلام کی تعلیمات سے روگردانی شروع ہو، تو ایسے میں یہی وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کے ذمہ پر یہ کام ہے، اور اسی کام کی وجہ سے اللہ نے اپنی ولایتیں ان لوگوں کو عطا فرمائیں کہ جو معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورت کو اسلامی نظریہ سے صحیح سمت کی جانب لے جاتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم انہی اللہ والوں میں سے ایک اللہ کے نیک بندے اور اس کے برگزیدہ بندے کا ذکر سنیں گے
کہ جن کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جنہوں نے نیابت رسول کا حق ادا کیا، جنہوں نے بندگی خدا کا حق ادا کیا، جنہوں نے اپنی بندگی کا، انداز بندگی کا بھی حق ادا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس پیارے بندے کو رہتی دنیا تک جو ہے وہ امر کر دیا۔ تو یوں جب ہم بر صغیر پاک و ہند کی جانب نگاہ اٹھاتے ہیں تو یہاں اسلام کی رشد و ہدایت کی تعلیم لے کر یوں تو لاکھوں لاکھ اولیاء کرام تشریف لائے کہ جنہوں نے اسلام کی حقیقی روح سے یہ خود بھی مرصع تھے، اور ان کی صحبت میں آنے والے، حتیٰ کہ ان کو دیکھنے والے بھی اسلام کی حقانیت کا کلمہ پڑھنے سے نہ رہ سکے۔ تو ان نفوس قدسیہ میں جہاں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، انہی میں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور لاکھوں لاکھ اولیاء کرام اس پاک و ہند کی دھرتی پر تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو ان کی بدعقیدگیوں سے دور کیا، ان کی بدعمالیوں کو دور کیا، اور ان کی بد اخلاقیوں کو دور کر کے اسلام کی صحیح روح سے ان کو روشناس کرایا، اور اسلام کی صحیح سمت پر لوگوں کو جو ہے وہ گامزن کیا۔ تو اسی طرح وہ لوگ کہ جو لاکھوں لاکھ کی تعداد میں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کی دھرتی پر آئے، ان میں سے ایک نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، کہ یہ وہ اسلام کی عظیم شخصیت ہیں کہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کے خوف، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق سے ہر ہمہ جہد جو ہے وہ مرصع اور مسجع تھے، اور اپنی زندگی میں حقیقی معنوں میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنایا، نبی کے عشق کو اپنایا، اور اسلام کی صحیح تعلیمات حاصل کر کے لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس کرایا، اور لاکھوں لاکھ قوم مسلم کو انہوں نے اسلام کے صحیح راستے پر جو ہے وہ گامزن کیا۔ تو آج اللہ والوں کے ذکر کی اس نشست میں ہم انہی یعنی حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ، ان کی حالات سے متعلق سنیں گے۔ چنانچہ اب سب سے پہلے ہم ان کی سیرت میں سے جس چیز کو، ان کی سیرت میں سے جس صفت کو سامنے لا رہے ہیں، یقیناً اس صفت کے بغیر کوئی بھی نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت حاصل کر سکتا ہے، اور نہ خود اپنے لیے اچھائی کی راہ کو متعین کر سکتا ہے۔ اور وہ صفت جو کہ ہر بندے کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے، وہ صفت علم کی ہے، کہ علم کا حصول، پھر علم کو پھیلانا۔ یقیناً علم ایک نور کا نام ہے، اور جہالت اندھیرے کا نام ہے۔ علم پانے کا نام ہے، اور جہالت کھو دینے کا نام ہے۔ علم معرفت کا نام ہے، اور جہالت معرفت سے دور ہونے کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے آج اسلام کے برگزیدہ بندوں میں سے جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جن کو ان کے وقت کے علماء نے اور بعد کے بڑے بڑے محققین علماء فقہاء نے جن کو اعلیٰ حضرت کا لقب دیا، جن کو مجدد میت حاضرہ یعنی 100 سال کے لیے مجدد دنیا بھر کے علماء اور مشائخ نے جن کو مانا، آج ہم ان کی سیرت کے اس پہلو کی طرف جو ہے نگاہ کریں گے کہ یہ کس قدر علم کا شغف خود ان میں تھا، اور اس دین اسلام کے علم کی روشنی سے انہوں نے کس طرح سے لوگوں کے قلوب کو منور کیا،
اور کس قدر ان کے دل میں علم کی اہمیت رہا کرتی تھی، تو آج کی اس مختصر نشست میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت کا یہ اہم پہلو کہ جو علم پر مشتمل ہے، علمی زندگی اور عملی زندگی پر مشتمل ہے، اس کا مختصر سا خاکہ ہم اپنے سامنے رکھیں گے۔ چنانچہ اب سب سے پہلے ہم ان کی پیدائش کے بعد سن شعور کی جانب بڑھتے ہیں کہ جب سن شعور کے حد پر آپ نے اپنی زندگی کو لے کر آئے، جب یہ سن شعور پر پہنچے تو ان کا ذوق علمی یہ تھا کہ چونکہ یہ ایک اعلیٰ علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے والد ماجد ہوں یا آپ کے دادا ہوں یا آپ کے پردادا، یہ تمام علم کی روشنی سے مرصع تھے اور اسلام کے صحیح معنوں میں عالم دین تھے، اسلام کی تعلیمات سے صحیح معنوں میں یہ حضرات جو ہے وہ جانکاری رکھتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس علمی گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور علم کا شغف، علم کی جستجو کا یہ عالم تھا کہ آپ کے استاد محترم جب آپ کو قراءت قرآن کے حوالے سے قاعدہ پڑھانے کے لیے گھر پر تشریف لائے تو ابھی حروف تہجی یعنی الف سے لے کر یا تک کے حروف قراءت قرآن کے حوالے سے ہی پڑھائے جا رہے ہیں۔ اس پر آپ کا علمی شغف یہ تھا کہ قراءت قرآن کے پہلے ہی سبق میں آپ نے استاد سے ایک حروف تہجی کے حوالے سے ہی ایک تحقیقی مسئلہ ان کے سامنے رکھا اور ایک ایسے نقطہ پر اعتراض کیا کہ جس اعتراض کو سن کر خود استاد بھی حیران اور ششدر رہ گئے، اور آپ کے دادا جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے آپ کے اس علمی اعتراض کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی روشن ہو گئیں۔ تو بہرحال استاد تو حیران اور ششدر تھے ہی، آپ کے دادا محترم نے آ کر اس اعتراض کو علمی حوالے سے جو ہے وہ حل فرمایا۔ یہ آپ کا بچپن سے ہی، سن شعور سے ہی علم کا شغف تھا کہ پہلے ہی سبق میں آپ نے ایک علمی نقطہ جو ہے قراءت قرآن کے حوالے سے اپنے استاد کے سامنے رکھا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، اب آپ قراءت قرآن سے فارغ ہونے کے بعد دیگر علوم کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہوئے۔ آپ کا علمی دور کہ جس کے متعلق خود آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرے اس لال کو، میرے اس لخت جگر کو علم کا اس قدر شغف تھا کہ انہوں نے کبھی بھی پڑھائی سے متعلق کبھی ضد نہ کی، ہمیں کبھی بھی یہ کہنے کا موقع نہ ملا کہ آپ پڑھائی کی جانب آئیے، بلکہ تعلیم کا اس قدر شغف تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جس طرح پورے ہفتہ میں ایک تعطیل کا دن ہوتا ہے تو اس تعطیل کے دن میں بھی یہ علم کی جانب متوجہ ہوتے اور اصرار کرتے کہ ماں میں نے آج بھی تعلیم حاصل کرنی ہے، آج بھی پڑھنا ہے، آج بھی اپنی درس گاہ میں جانا ہے، آج بھی میں نے اسکول میں جا کر استاد کے سامنے اپنی تعلیم کا شوق جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں اس قدر شغف تھا کہ تعطیل کے دن، چھٹی کے دن بھی آپ وہ علم کی جانب ہی متوجہ ہوتے، علمی معاملات کی جانب متوجہ ہوتے، جبکہ آپ کو سمجھا دیا جاتا کہ یہ ہفتے میں ایک بڑا دن ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس دن کو ہم نے عبادت کے لیے مختص کر رکھا ہے، اس دن تعلیم اور تعلم کے تمام معاملات جو ہے وہ منقطع ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، تعطیل کا دن ہے۔ تو یہ آپ کا علمی شغف تھا۔ اسی انداز میں آپ کے ہم مکتب وہ ساتھی کہ جو آپ کے ساتھ ایک ہی مکتب میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، یہ بھی ہمارے ساتھی کہ جو تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ احمد رضا کے بچپن میں تعلیم کی شغف کا یہ عالم تھا کہ استاد محترم سے کوئی بھی علم کی کتاب انہوں نے ایک حصہ سے زیادہ نہ پڑھی، ہمیشہ استاد سے کوئی بھی کتاب علم کی ایک حصہ پڑھتے اور اگلی 3 حصے کتاب جو ہے وہ خود ہی اس کا حل کرتے اور استاد کو لا کر سنا دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے ہم مکتب ساتھیوں کا یہ کہنا تھا۔ اور آئیے آپ کے اساتذہ کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ کا تو علمی شغف کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جب آپ استاد اساتذہ کو جا کر اسباق سنایا کرتے تھے، اپنا سبق جو ہے یاد کر کے جب استاد کے سامنے رکھتے تو استاد برجستہ، یہ آپ کے اساتذہ میں سے ہی ایک استاد کا یہ قول ہے کہ احمد رضا
تم آدمی ہو یا جن کہ ہمیں پڑھاتے ہوئے اتنی دیر نہیں لگتی کہ جتنا تم یاد کرنے میں جلدی کرتے ہو۔ تو یہ آپ کا علمی شغف تھا کہ جو آپ کی والدہ ماجدہ نے بیان کیا، جو آپ کے ہم مکتب ساتھیوں نے کیا، اور وہ نرالا انداز تعلیم حاصل کرنے کا تھا کہ جس سے متاثر ہو کر آپ کے اساتذہ کا آپ سے یہ کہنا تھا اللہ اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص نعمتیں اور عنایتیں بھی ان کے ساتھ تھیں کہ ایک مرتبہ استاد محترم آپ کو قراءت قرآن کے حوالے سے سبق پڑھا رہے ہیں۔ استاد نے آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے کسی ایک حرف پر جو ہے وہ زبر پڑی، آپ اسے زیر پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ زبر اور زیر کا تکرار لگاتار چل رہا ہے۔ آپ کے دادا وہاں پر موجود، جب انہوں نے استاد اور شاگرد میں زبر اور زیر کے حوالے سے تکرار سنی کہ استاد جو ہے وہ زبر پڑھتا ہے اور بچہ وہ زیر پڑھ رہا ہے، ابھی آپ سن شعور کی جانب ہی بڑھے ہیں، پہلے ہی اسباق ہیں دوران طالب علمی کے، تو آپ کے دادا نے دیکھا اور آگے بڑھے اور کہا کہ احمد رضا، جو استاد پڑھا رہے ہیں وہ تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ نے برجستہ یہی کہا کہ دادا میں پڑھنا تو وہی چاہتا ہوں کہ جو استاد پڑھا رہے ہیں، اور یہاں آیت مبارکہ کے اس حرف پر بھی زبر لکھا ہوا ہے لیکن میری زبان سے زیر ہی ادا ہوتا ہے۔ جب آپ کے دادا جان نے قرآن کی اس آیت کریمہ اور اس حرف کا مطالعہ کیا تو اس پر بھی دیکھا کہ اس حرف پر جو ہے وہ زبر موجود ہے۔ جب آپ کے دادا جان نے اس کا بغور مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ اس نسخہ قرآنی میں کتابت کی غلطی سے زیر کو جو ہے وہ زبر لکھ دیا گیا تھا۔ آپ حیران رہ گئے کہ وہ جو کتابت کی غلطی ہے اس پر بھی آپ جو ہے اس غلطی کی طرف متوجہ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں جو زیر ہے وہی پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مالک کریم، میرے اس شہزادے پر علم کے حوالے سے تو نے اتنی رہنمائی فرمائی، اتنا کرم فرمایا کہ اگر کوئی غلطی بھی موجود ہو کتابت کے حوالے سے تب بھی کوئی غلط لفظ جو ہے ان کے لبوں سے ادا نہ ہوتا۔ بہرحال اب یہ آپ کے سن شعور ہے اور تعلیمی کیریئر کا آپ کا آغاز ہے، اس قدر آپ کا شغف تعلیم کے ساتھ، حصول تعلیم کے ساتھ اور علم کی جستجو کے ساتھ اس قدر ذوق مطالعہ آپ کے پاس موجود ہے، تعلیم حاصل کرنے کا شوق موجود ہے، اور یوں پیریڈ ایک بڑھتا گیا حتیٰ کہ جب آپ کی عمر 13 سال 10 ماہ کی ہوئی تو اس دورانیے میں آپ نے اس وقت کے مدارس میں پڑھائی جانے والی تمام مروجہ کتب کا ٹوٹلی طور پر علم حاصل کر لیا۔ مروجہ علوم و فنون جو اس وقت مدارس میں پڑھائے جاتے تھے تمام سے فراغت حاصل کر لی، اور 13 سال 10 ماہ کی عمر میں آپ کے اس تعلیمی کیریئر کا اختتام ہوا، اور اسی عمر میں آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان نے آپ کو مسند افتاء پر بٹھایا اور اسی طرح سے تدریس کی، یعنی جو علم آپ نے حاصل کیا اب اس علم کو سینہ بسینہ پھیلانے کی جو ہے وہ ترغیب دی۔ تو اب آپ کو مسند افتاء 13 سال 10 ماہ کی عمر میں عطا کیا گیا اور تدریس کے لیے بھی سیٹ دی گئی، تاکہ اب جو علم جس سے آپ نے اپنے سینے کو منور کیا ہے اب اس علم سے جو ہے مسلمانوں کے قلوب کو بھی جو ہے منور کریں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو علم کے نور سے خود منور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور اس کی محبت اس علم کے ذریعے حاصل کر چکے تھے، اب یہ لوگوں کے لیے مرکز نگاہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان فقاہت آپ کو عطا کی تھی، کیا ذوق علمی آپ کو ملا کہ اس وقت بر صغیر پاک و ہند کیا دنیا بھر کے مسلمان اور دنیا بھر کے علماء اور فقہاء کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی بھی سوال ان کے سامنے آتا، حتیٰ کہ دیگر علوم و فنون کے ماہرین کو بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو یہ تمام آپ کی جانب ہی متوجہ ہوا کرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ فاضل بریلوی فقط ایک قرآن کی تعلیم کے ہی عالم نہیں تھے یا حدیث کی تعلیم کے ہی عالم نہیں تھے، 13 سال 10 ماہ کی یہ وہ عمر ہے کہ جس میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ آپ نے کم و بیش 50 سے زائد علوم پر مکمل جو ہے وہ دسترس حاصل کی۔ 50 سے زائد علوم انہوں نے
زبانی یاد کر رکھے تھے، جن پر ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ عبور حاصل ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کی شخصیت پوری دنیا کے لیے مرکز نگاہ بن گئی۔ پوری دنیا میں جہاں کوئی علم اور تحقیق کے معاملے میں کوئی دشواری اگر کسی کو پیش آتی تو برملا وہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، اور آپ آنے واحد میں جو ہے ان کو ان کا جواب عنایت فرما دیا کرتے تھے۔ اگر فقہ میں دیکھیں، فقہ اسلامی میں دیکھیں تو آپ کا کوئی ثانی آپ کے دور میں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے دیگر علوم و فنون میں دیکھیں تو کہیں پر بھی آپ کا ثانی بظاہر کوئی نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک انداز تھا ان کا علم کا کہ وہ علم کی روشنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے نور سے جو آپ کو منور کیا تھا، تو اس نور کی یہ کرنیں تھیں کہ جس نے آپ کو بالکل ہی منور کر رکھا تھا۔ آپ کی فقاہت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے فقہا آ کر جو ہے آپ کے سامنے بیٹھتے اور شاگرد کی صورت میں بیٹھتے اور سوالات کیا کرتے تھے۔ حضرت علامہ مولانا سید احمد کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فقہی معاملے میں وہ ایک مقام تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے امام اہل سنت کے سامنے ایک سوال رکھا، اور وہ سوال ایسا تھا کہ جس کی نظیر ہم اس وقت جتنے بھی وہاں پر علماء موجود تھے وہ تمام اس سوال کو دیکھ کر جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ یعنی تمام علماء جمع ہونے کے باوجود بھی اس سوال کو جو ہے وہ حل نہ کر پائے۔ بہرحال مرکز نگاہ اس وقت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت تھی۔ اب یہ فقہی مسئلہ، یہ سوال لے کر سید احمد کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر وہ سوال پیش کیا اور کہا کہ حضرت یہ اس نوعیت کا، اس طرح کا سوال ہے کہ آج سے پہلے ایسا سوال ہم نے کبھی نہ دیکھا، اور ہم نے جہاں تک دیگر علماء نے مل کر اس کے بارے میں کوشش کی، ہمیں کہیں سے کوئی جزئیہ، کوئی طریقہ کار ہی نہیں ملا کہ ہم اس سوال کو، فقہی مسئلے کو جو ہے وہ حل کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب سید احمد کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ سوال رکھا تو آپ نے وہ سوال دیکھا تو دیکھتے ہی مسکرانے لگے اور کہا کہ سید صاحب اس کا جواب فلاں کتاب کے فلاں صفحہ کی فلاں سطر کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ نے 5 سے 6 کتابیں گنوائیں اور ان کے صفحات اور اس کی لائن تک بتا دی کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں لائن پر اس کا جو ہے وہ جواب موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ علمی مقام دیکھ کر علماء سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور تمام کی آنکھیں جو ہیں وہ منور ہو گئیں۔ تو اور برجستہ تمام نے یہی کہا کہ آپ کے انداز کا فقی پھر شاید ہی کسی کو دیکھنا نصیب ہو۔ اسی انداز میں یہی سید صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس ایسے سوالات آئے اور مختلف سوالات آئے، اور ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جس میں ایک ہی سوال کے اندر یہ لکھا تھا کہ 15 اشخاص جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنے لواحقین میں 50 لوگوں کو چھوڑا ہے۔ اب جو 15 یہ مرنے والے ہیں، ان کا ترکہ ان کے 50 لواحقین میں جو ہے وہ تقسیم ہونا ہے، تو ان کو کس انداز میں قرآن و سنت کی روشنی سے جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا؟ گویا کہ وراثت کا مسئلہ تھا۔ اب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ مسئلہ لایا گیا کہ 15 مرنے والے ہیں، 50 ان کے لواحقین ہیں۔ اب مرنے والوں کا ترکہ، 15 مرنے والوں کا ترکہ 50 لواحقین میں جو ہے وہ تقسیم ہونا ہے۔ قرآن و سنت کی روح سے یہ وراثت کا معاملہ ہے، کس انداز میں حل کیا جائے گا؟ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے چند سیکنڈ کے اندر بتا دیا کہ فلاں شخص کو اتنا دے دیا جائے، فلاں شخص کو اتنا، اور یوں چند لمحوں کے اندر اس بظاہر پیچیدہ مسئلے کو جو ہے آپ نے چند لمحات کے اندر جو ہے وہ حل فرما دیا۔ یہ آپ کی فقاہت کا یہ عالم تھا۔ جیسا کہ ہم نے یہ پہلے بھی عرض کیا کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقط ایک علم میں نہیں بلکہ 2 علم میں نہیں، 50 سے زائد ایسے علوم ہیں کہ جس میں آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی، کہ جن پر عبور حاصل تھا، اور نہ صرف عبور حاصل تھا، ان میں سے کئی علوم ایسے ہیں کہ جن پر آپ نے کتابیں لکھیں، کئی علوم پر آپ نے شروحات لکھیں، کئی علوم پر جو ہے اس کے مسائل آپ نے تحریر فرمائے۔ آپ کا
فقہی پہلو کا یہ مجموعہ باہر فتاوی رضویہ کی صورت میں ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ہزارہا آپ نے کتابیں جو ہے وہ تصنیف فرمائیں اور مختلف علوم و فنون کا اس میں جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ریاضی کا مسئلہ لایا گیا، اور یہ مسئلہ لانے والے علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر ضیاء الدین تھے، کہ جنہوں نے دنیا جہان میں جا کر جو ہے ریاضی کے علم کے حصول کے لیے خاک چھانی۔ اب یہ خود ایک ایسے مسئلہ میں پھنس گئے ریاضی کے ہی کہ جس کو یہ حل نہ کر پائے، اور اس مسئلہ کے حل کے لیے انہوں نے اپنا یہ ذہن بنا لیا تھا کہ مجھے دنیا کے کسی بھی خطے میں جانا پڑا تو میں جا کر اس مسئلہ کا حل جو ہے وہ لازمی حاصل کروں گا۔ تو ان کو کسی نے رہنمائی کی کہ اگر اس ریاضی کے اس مسئلہ میں تمہیں حل درکار ہے تو تم فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس چلے جاؤ۔ سر ضیاء الدین نے اولاً تو یوں کہا کہ ایک بظاہر صوفیانہ لباس میں نظر آنے والا مولوی کہ جو بظاہر بریلی سے باہر کہیں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں گیا، وہ میرے اس مسئلے کا حل مجھے بتائے گا کہ جس مسئلے سے متعلق، جس علم سے متعلق میں نے دنیا جہان کی خاک چھانی ہے۔ بہرحال جب آپ کو سر ضیاء الدین کو بارہا لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ جائیے تو صحیح، تو سر ضیاء الدین کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو گئی کہ جب انہوں نے جا کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے اپنا وہ مسئلہ رکھا تو آپ پہلے تو مسکرا دیے، اور آنے واحد میں ایک نہیں بلکہ 6 سے 7 انداز میں اس مسئلے کا حل بیان فرما دیا۔ تو سر ضیاء الدین جو کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایک علم کے لیے پوری دنیا کی خاک چھان ماری ہے، ہم نے یہ سنا تھا کہ علم لدنی یعنی اللہ کی عطا سے اس کے بندوں کی جانب جو ہے علم کے دروازے کھول دینا، اس کو علم لدنی بولا جاتا ہے۔ کہا کہ آج تک ہم نے علم لدنی کا سنا تھا، لیکن اس علم لدنی کا مظہر آج ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی شغف تھا، علم سے محبت تھی، علم کی روشنی سے محبت تھی، اور اسی علم سے آپ نے جو ہے اسی علم کی روشنی سے مرصع اور مسجع ہو کر آپ نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی پائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی پایا، اور فقہ اسلامی کے اصولوں کو بھی پایا، اور اسی علم کی بدولت آپ نے جو ہے اس علم کی روشنی سے نہ خود صرف یہ خود مرصع تھے، اس علم کی روشنی سے نہ فقط یہ خود روشن تھے، بلکہ اس علم کی روشنی سے، یہ علم اسلام کی روشنی سے، یہ علم قرآن کی روشنی سے نہ صرف خود انہوں نے اپنے آپ کو روشن کر رکھا تھا، بلکہ اس روشنی سے انہوں نے دنیا جہان میں جا کر جو ہے اس علم کی خیراتیں بانٹی۔ جبھی تو روئے زمین پر اس وقت عرب و عجم میں چہار جانب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم، ان کی معرفت، ان کی فقاہت اور ان کی علم دوستی کا جو ہے وہ پیغام پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلا۔ دنیا کے لوگ، دنیا کے علماء اور بڑے ہی صاحب مرتبت لوگوں نے آپ کو مجدد میات حاضرہ کہا، آپ کو اعلیٰ حضرت کے لقب سے پہچانا۔ علماء حرمین شریفین نے آپ کو مجدد وقت کہا، یورپ کے علماء نے آپ کو اعلیٰ حضرت کا خطاب دیا، انہوں نے بھی مجدد مانا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم اپنے اس کیریئر کو، اپنی اس زندگی کو بہتری کی جانب لانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں بھی علم دوست ہونا پڑے گا۔ علم ہی ہے، چاہے وہ کسی موضوع سے متعلق ہو، کسی سبجیکٹ سے متعلق ہو، علم اپنے اندر بہت برکتیں رکھتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان کو ہمیشہ علم کی جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ علم دوستی ہی ہمیں جہالت کے اندھیروں سے اور گمراہیوں سے جو ہے وہ بچا سکتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ مالک کریم ہمیں اپنے ان پیارے بندوں کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔